بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یا دو سے ماضی اور مضارع کی دونوں گردانیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ آج ہم نفی، تاکید، بلند، معروف اور مجہول کی گردان دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی نیا قاعدہ نہیں لگا ہوا، وہی ساری ان کی تعلیلات ہے جو مضارع معلوم اور مضارع مجہول کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ لن یدعو جو مضارع معلوم تھا، یدعو، تدعو، یعنی 5 صیغے جو آخر سے ساکن ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے زبر آ جائے گی۔ جیسے لن یدعو، یہ 5 صیغے تبدیل ہو جائیں گے کہ آخر میں زبر آ جانی ہے، اور باقی نون اعرابی سارے گر جائیں گے، صرف جمع مؤنث کے نون باقی رہ جائیں گے۔ جیسے لن یدعو، لن یدعوا، لن یدعو، لن تدعو، لن تدعوا، لن یدعون، لن تدعو، لن تدعوا، لن تدعو، لن تدعی، لن تدعوا، لن تدعون، لن ادعو، لن ندعو۔ ان میں بالفرض ہم پھر بھی 2-3 صیغوں کی تعلیل کر لیتے ہیں۔ یہ تیسرا صیغہ ہے لن یدعو، تو اس کی اصل آپ بنائیں گے لن ینصرو کی طرح، کہ اصل میں تھا لن یدعو، لن یدعو۔ پھر یدعون والے قاعدے سے کہ واو مضموم، ما قبل مضموم، بعد میں واو جمع آ رہی ہے، واو کی حرکت گر گئی، لن یدعو ہو گیا، 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا گر گیا تو لن یدعو رہ گیا۔ اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو ہے لن تدعی، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں بنے گا لن تدعوی، تنصری کی طرح، تدعوی، تنصری۔ پھر تدعین والا قاعدہ لگا کہ واو مکسور ما قبل مضموم ہے، بعد میں یا مخاطبہ آ رہی ہے، یا کہیں کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا واو کی حرکت ما قبل کو دے دی تو لن تدعوی، اس طریقے سے لفظ رہ جائے گا۔ پھر پہلا واو ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، میزان والے قاعدے سے واو کو یا سے بدل دیا، پھر 2 یا جمع ہو گئے، پہلا ساکن گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے کہ 2 ساکن جمع ہو گئے ہیں، پہلا ساکن گر گیا، لن تدعی لفظ رہ گیا۔ اس کے بعد نفی، تاکید، بلند، مجہول ہے۔ لن یدعا، اصل میں لن یدعو تھا، یدعا والے قاعدے سے واو کو ہم نے یا سے بدل لیا کہ واو تیسری جگہ سے ترقی کر کے چوتھی جگہ چلی گئی ہے، تو وہ واو یدعا والے قاعدے سے یا میں بدل گئی۔ پھر کالا والا ہم نے قاعدہ لگایا، یدعا بن گیا، یعنی وہی تعلیل جو مضارع مجہول میں پڑی ہے۔ لن یدعا، لن یدعیا، لن یدعو، وہی تعلیل جو یدعونا میں ہم نے پڑھی ہے، یعنی لن یدعو اصل میں ہوگا لن یدعو، لن ینصرو کی طرح۔ وزن نکالنے کے لیے آپ سادہ جو ہوتا ہے نا وہ پڑھ لیا کریں، جیسے لن ینصرو پڑھیں گے نا تو پھر آپ سے اس کی اصل بھی نکل آئے گی کہ اصل میں ہے لن یدعو۔ پھر واو ما قبل مفتوح تھا، واو کو الف سے بدلا، یدعاو ہوا، 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا گر گیا، یدعو رہ گیا۔ لن تدعا، لن تدعیا، لن یدعینا، یہ یدعینا اپنی اصل حالت پہ ہے جیسے مضارع مجہول میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری گردان بن جائے گی، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، بس وہی ہے کہ نون ساکن گرتے جا رہے ہیں۔ البتہ اس میں لن یدعو جو ہے نا، اس کی آپ اصل لن یدعوا کر لیں، کیونکہ حروف ناصبہ میں سے آ گیا ہے، آخر میں زبر دے گا، تو یدعو، واو متحرک، ما قبل مفتوح،
کالا والا قاعدہ لگ گیا. پہلے یدعا والا قاعدہ لگا لیں کہ واو یا سے بدل گیا، پھر کالا والے قاعدے سے الف میں بدل گیا. اس کے بعد گردان آ جاتی ہے نفی جاحد بلم معروف لم یدعو. اس کے 5 صیغے جو ہیں ان کے اندر ایک اور قاعدہ لگے گا. قاعدہ یہ ہے کہ حروف جازمہ میں سے جب کوئی حرف، یہ کتاب کے اندر بھی قاعدہ موجود ہے تو اس کو ہم وہیں پہ دیکھ لیتے ہیں. جی یہ قاعدہ آ گیا، قاعدہ نمبر 3 کہ جو الف، واو یا آخر میں ہوں وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے، یعنی وہ حرف علت گر جاتا ہے. آسانی سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب حرف علت کلمے کے آخر میں ہو وقف یا جزم کی حالت میں وہ گر جائے گا. جیسے لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو، کہ اصل میں لم یخشا تھا، گر گیا، الف تھا اس کے آخر میں، یہ الف بن گیا تھا. لم یرمی یا ساکن ہے، حرف علت ہے، یہ گر گیا، لم یرمی رہ گیا. لم یدعو یہ رہ جائے گا لم یدعو. تو ان 5 صیغوں کے اندر یہ قاعدہ جاری ہوگا، واحد مذکر حاضر کا اور پھر جمع متکلم کے 2 صیغے. لم یدعو باقی وہی تعلیل ہے جو مضارع کے اندر ہم نے پڑھ لیا. لم یدعوا، لم یدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم یدعونا، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعو، لم تدعی، لم تدعوا، لم تدعونا، لم ادعو، لم ندعو. ان میں سے 1-2 صیغے کر لیتے ہیں. جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لم تدعوا، لم یدعو. لم یدعو اصل میں تھا لم یدعو، لم ینصرو، واو مضموم، ما قبل مضموم، یدعونا والے قاعدے سے واو کی حرکت گر گئی، 2 واو جمع ہو گئے، پہلا واو گر گیا، 2 ساکن جمع ہو گئے تو لم یدعو رہ گیا. اور واحد مؤنث حاضر والا صیغہ اگر دیکھیں لم تدعی تو یہ اصل میں تھا لم تدعوی. یہ اسی طریقے سے تعلیل ہے جیسے ہم نے یہ تعلیل کی ہے، لم تدعوی تھا اس طریقے سے. پھر تدعینہ والے قاعدے سے واو کی حرکت عین کو دے دی، واو ساکن ہو گیا، تدعوی ہو گیا. میزان والا قاعدہ لگا کہ واو مکسور، واو ساکن ما قبل مکسور ہے، واو کو یا سے بدلا، لم تدعی ہو گیا، 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا گر گیا، لم تدعی رہ جائے گا. اس کے بعد اس کی مجہول کی گردان ہے تو اس میں بھی کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. لم یدعا، لم یدعایا. اب اس میں لم یدعا اصل میں تھا نا، تو آخر میں جو الف آ رہا تھا وہ گر گیا، تو 5 صیغے ان کے اوپر وہ لم یدعو، لم یرمی والا قاعدہ لگ جائے گا جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. باقی اسی طریقے سے یہ گردان ہے. اس کے بعد نون ثقیلہ خفیفہ ہے تو کوئی نیا قاعدہ ان میں نہیں لگا ہوا. لا یدعون، اب دیکھیں مضارع پر ہم نے لام تاکید لگایا، نون ثقیلہ. مضارع تھا یدعو، اس پر جب ہم نے نون ثقیلہ لگایا تو نون ثقیلہ کا قاعدہ ہے کہ جو واحد کے صیغے ہوں گے نا، اس میں واحد کے صیغے میں ما قبل فتح آتا ہے تو لا یدعون ہو جائے گا. نون ثقیلہ والے قاعدے سے واو پہ اب زبر آ جائے گی. لا یدعون، لا یدعوانی، لا یدعون. چونکہ مضارع تھا یدعو تو نون ثقیلہ کی وجہ سے واو ہم نے گرا دیا. یدعون تھا، نون بھی گر گیا اور اس میں واو بھی گر جاتا ہے تو پیچھے یدعو رہ گیا، تو لام اور نون ثقیلہ لگایا، لا یدعون بن گیا. جیسے کہ آپ ادھر سے دیکھیں اس کو کہ مضارع کا صیغہ تھا جمع کا یدعون،
تو نون ثقیلہ کی وجہ سے نون بھی گر جاتا ہے جمع کے صیغے میں، جمع مذکر کے صیغے میں، وہ جمع مذکر حاضر ہو یا جمع مذکر غائب، اور واو بھی گر جاتا ہے۔ تو پیچھے یدعو رہ گیا، اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگایا تو لا یدعون بن گیا، اور جمع والا صیغہ لا تدعون بن جائے گا۔ لا یدعون، لا تدعون، لا تدعوانی، لا یدعونانی، اور لا تدعون، لا تدعوانی، لا تدعون، لا تدعین۔ اس کو دیکھیے جی کہ اصل میں تھا تدعین، مضارع میں تدعین، اور اگر ہم اصل نکالیں تو تدعوین تھا۔ پھر ہم نے تعلیل وغیرہ کی تو پیچھے رہ گیا تھا تدعین۔ اب ہم نون ثقیلہ لگا رہے ہیں تو یہ نون ہم نے گرا دیا، اور اس میں یا کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں نون بھی گر جاتا ہے نون ثقیلہ لگاتے ہوئے، اور یا بھی گر جاتا ہے، تدعی رہ گیا۔ جب نون ثقیلہ خفیفہ داخل کریں گے تو لتدعین ہو جائے گا۔ اب ہے مضارع مجہول، لیدعین۔ اصل میں یدعو تھا، پھر ہم نے یدعا والے قاعدے سے واو کو یا میں بدل دیا، تو یدعیو ہوا، پھر نون ثقیلہ لگنے سے یا پر زبر آ گئی، لیدعین ہو جائے گا۔ اب کالا والا قاعدہ نہیں لگے گا، چونکہ اگر واو یا کے بعد نون ثقیلہ خفیفہ آ رہے ہوں تو قاعدہ نہیں لگتا، کالا والا قاعدہ، تو یا کو ہم الف سے اب نہیں بدلیں گے۔ لا یدعین، لا یدعیانی، لا یدعون، وہی تعلیل جو مضارع معلوم مجہول میں ہو چکی ہے، لا یدعون، کہ اصل میں یدعون تھا تو نون اور واو وغیرہ گر گئے، پیچھے یدعو رہ گیا اور نون ثقیلہ وغیرہ ایڈ ہو گیا۔ لتدعین، لتدعیانی، لا یدعینان۔ اس کے بعد نون خفیفہ ہے، اس میں بھی کوئی نیا قاعدہ نہیں لگ رہا، وہی مضارع معلوم اور مجہول پہ جو قاعدے لگ چکے ہیں وہی ہیں۔ لا یدعون، اب یہاں پہ کالا والا قاعدہ نہیں لگے گا، کالا والا تو خیر ویسے بھی نہیں لگ رہا، تو لا یدعون، لا یدعون، لتدعون، اور لتدعون، لتدعون، لتدعین، لادعون، لندعون، وہی تعلیل جو نون خفیفہ ثقیلہ کے اندر میں نے کر کے دکھائی ہے واحد مؤنث حاضر کی، وہی ہوگی، یعنی اصل میں لتدعون تھا، واو کی حرکت پیچھے چلی گئی، پھر واو کو یا سے بدلا، یا بھی گر گیا، پھر لتدین رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد نون خفیفہ مجہول جو ہے لیدعین، اس میں بھی وہی تعلیل ہے جو نون ثقیلہ مجہول میں ہم نے کی ہے، اس کے جو 2-3 صیغے کیے ہیں تو ان میں بھی یہی تعلیل ہے، جیسے کہ ہم نے لیدعون صیغہ وہاں پہ کیا ہے تو اسی طرح یہاں پہ تعلیل ہے۔ اس کے بعد گردان آ جاتی ہے امر کی۔ امر کی گردان میں بالکل اسی طرح گردان ہے جیسے آپ نے لم کے ساتھ پڑھی ہے، البتہ 6 صیغے حاضر کے ہیں۔ ادعو، یہ امر سے مضارع حاضر کے صیغوں سے بنیں گے۔ مضارع کا حاضر کا صیغہ تدعو، تدعو، تو شروع میں ہم نے تا کو حذف کر دیا، سیکنڈ لاسٹ پر پیش تھی، شروع میں حمزہ مضموم دے دیا، ادعو ہو گیا۔ اور امر میں بھی آخری جو حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جزم آ گیا نا، امر آخر سے مجزوم ہوتا ہے، آخر میں جزم ہوتی ہے، تو اگر وہ حرف علت ہو تو وہ گر جایا کرتا ہے، تو ادعو رہ گیا، ادعو، ادعی، ادعوا، ادعونا، لادعو، لندعو۔ پھر اس کی نون ثقیلہ اور خفیفہ معلوم مجہول بالکل
ان کے اندر وہی تعلیلات ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اس کے اندر مضارع معلوم مجہول کے اندر، اور پچھلی بھی ہم نون ثقیلہ خفیفہ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں جب واحد مذکر حاضر آئے گا تو وہ آئے گا ادعون، اب یہاں پہ وہ واو لوٹ آئے گا ادعون، ٹھیک ہے، اور باقی کے اندر واو پہلے سے موجود ہے تو ادعن، ادعون، ادعوانی، اور یہ بن جائے گا ادعن کیونکہ واو گر جائے گا، اور ادعن یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، نون ثقیلہ لگتے ہوئے یا بھی اس میں گر جاتی ہے۔ اس کے بعد نہیں کی گردان بالکل ویسے ہے جیسے آپ نے لم یدعو جہد والی گردان پڑھی، اس کی نون ثقیلہ خفیفہ کی تعلیلات بھی وہی گزشتہ تعلیلات کی طرح، کچھ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول، تو انشاءاللہ پھر ہم یہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔